یوں تو دنیا بھر میں ہزاروں مقبرے اور مزارات موجود ہیں جن کے قدیم یا جدید ہونے کے بارے میں آپ نے بھی بہت کچھ سنا، دیکھا یا پڑھا ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود اولیاء کرام کے مزارات پر ڈیلی بیسس پر ہزاروں لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے ان مقدس مقامات پر حاضری دینے کے بھی کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ تو آئیے آج کی ہاؤ ٹو ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو وزٹ اے شرائن، یعنی مزار پر حاضری دینے کا طریقہ۔ جب بھی کسی ولی یا بزرگ کے مزار پر حاضری دیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر حاضر ہوں، صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے داخل ہوں، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رش کی وجہ سے یا پھر جلدی کے سبب کہیں بھی کسی بھی ڈائریکشن سے مزار کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھس بھی جاتے ہیں۔ یہ بات مزار کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اب جب آپ مزار میں داخل ہو گئے تو پھر ان کے چہرے کی طرف آ جائیں اور اس طرح کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں کہ آپ کا چہرہ یعنی فیس صاحب مزار کے چہرے کی طرف ہو۔ یاد رہے کہ قبر سے تھوڑا ہٹ کر کم و بیش 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں یا بیٹھیں۔ قبر کے ساتھ چمٹنے سے اوائڈ کریں کیونکہ ایسا کرنا ادب کے خلاف ہے۔ بعض ناسمجھ یا جاہل لوگ تعظیم کرتے ہوئے قبر کی طرف سجدے کرتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بعض لوگ مزار کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، یہ عمل بھی نہ کریں، اس عمل کو اوائڈ کریں۔ صاحب مزار کو سلام پیش کریں، مثلاً اس طرح کہیں السلام علیکہ یا سیدی، یعنی اے میرے آقا آپ پر سلام ہو۔ اب آپ جو تلاوت کرنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، درود پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں، لیکن یہاں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی تلاوت، ذکر وغیرہ سے کسی دوسرے کی عبادت میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کے عمل یا پھر آپ کی آواز سے وہاں موجود باقی لوگ تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ بلند آواز سے تلاوت، ذکر یا نعت شریف پڑھنا شروع کر دیں گے تو دوسرے زائرین کو حاضری دینے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ تلاوت یا ذکر وغیرہ کریں، مثلاً 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں۔ پھر اگر کوئی حاجت پیش کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں۔ فار ایگزامپل، اے اللہ، جس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں ان کے صدقے سے میرا فلاں فلاں مسئلہ حل فرما دے یا میری حاجت پوری کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پریشانی ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جاتا ہوں، وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، وہاں سے اٹھتا نہیں کہ میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ویورز، کئی لوگ مزارات پر پھول یا اگربتیاں لے کر آتے ہیں اور بعض چادریں بھی چڑھاتے ہیں۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا مسئلہ ہے تو حدیث میں اس کی اصل ملتی ہے کہ قبر پر اگر کوئی بھی اس طرح کی تر چیز یعنی پھول، پتے یا شاخ رکھیں تو جب تک وہ تر رہے گی اللہ پاک کی تسبیح کرے گی، اور جب وہ تسبیح کرے گی تو برکت و رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح پھول پیش کرنا تو درست ہے۔ اگربتی کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ قبر پر اگربتی لگانا منع ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح سے آگ لگی ہوتی ہے جس سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، قبر سے ہٹ کر آپ اگربتی لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں صاحب مزار کو خوشبو پہنچانے کی نیت نہ ہو، کیونکہ اس خوشبو کی نہ ان کو کوئی ضرورت ہے، نہ فائدہ ہے، نہ اثر ہے۔ ہاں، دیگر زائرین کے لیے ان کو راحت پہنچانے کے لیے، سراؤنڈنگ کو خوشبودار بنانے کے لیے اگر کسی طرف اگربتی لگا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ مزارات پر ڈھول بجاتے ہوئے اور شور شرابہ کرتے ہوئے چادریں لاتے ہیں۔ یہ سخت ناجائز اور گناہ کا کام ہے، کیونکہ وہ صاحب مزار جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی خوشنودی اور انسانی خدمت میں گزاری، انہیں آپ کے اس میوزیکل ٹریبیوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ ویورز، جب مزار سے لوٹیں تو الٹے قدموں پلٹیں تاکہ مزار شریف کو پیٹھ نہ ہو۔ بعض مزارات پر کم علمی، لا علمی یا پھر ان اویئرنیس کے باعث عرس کے نام پر کئی غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ڈھول تماشے، میلے، مرد و خواتین کی مکسنگ وغیرہ۔ اور جہاں تک خواتین کے مزارات پر جانے کی بات ہے تو ویسے بھی خواتین کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں کہ اس میں فتنے کا خوف ہے۔ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے ایصال ثواب کریں، کسی بھی طرح فتنے سے گریز کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں مزارات اولیاء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔